اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صلوات ارشاد فرما دیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، اس وقت کے لیے سورہ مبارک تحریم کی چھٹی آیت کے چند الفاظ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں وحدہ لا شریک صاحبان ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والو، قو بچو، انفسکم یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنے اہل کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نارم، آگ سے، وقودوھا الناس والحجارہ، اس لیے کہ اس کا ایندھن، کس کا ایندھن؟ جہنم کا ایندھن، نار کا ایندھن کیا ہے؟ ناس ہیں، انسان ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر نارم استعمال ہوا، یہ جو نارم ہے تو نارن بھی بہت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نارن یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ نارم، بالکل اسی طریقے سے جیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت سے افراد پڑھتے ہیں محمدین و آل محمد، تو محمدین درست نہیں ہے تجوید کی اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کبھی بھی 6 حروف آ جائیں جسے قاعدہ یرملون کہا جاتا ہے، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو مدغم کر دیتے ہیں بعد والے حرف میں۔ اگر یا سے پہلے آئے تو یا میں، واو سے پہلے آئے نون ساکن یا تنوین تو واو میں، جیسے محمدین و آل محمد کو کیا پڑھیں گے؟ محمدیوں و آل محمد۔ اور ایک جو ہے وہ تھوڑی سی اور بہت اہم مخرج ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، کیونکہ وہ نماز میں سب سے زیادہ اہم ہے اور زمین آسمان کا معنی کا فرق ہو جاتا ہے صاد اور سین میں، اور یہ مسئلہ ہے اللہ الصمد میں بھی، اللہم صلی صلی۔ تو بہت سے لوگ جو ہے یہ الگ سے میں پڑھ رہا ہوں، اسے درود کا حصہ نہ سمجھیے۔ اگر ہم صلی پڑھ رہے ہیں تو اس کا مخرج سین ہو گیا، اور اگر صلی پڑھ رہے ہیں تو اس کا مخرج صاد ہے۔ ان کے مخارج کیا ہیں؟ آپ کہیں گے کہ مولانا تجوید پڑھانے لگے آج کی مجلس میں، لیکن یہ بہت اہم ہے عزیزان کرام۔ صمد بھی، اور اگر آپ صمد پڑھ دیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا، سمجھیے، بالکل دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں۔ ایسے ہی درود میں بھی صلی اور صلی میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم سین کی ادائیگی کرتے ہیں تو دونوں دانتوں کو آپ بند کریں، اور جو آپ کی نوک زبان ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان لگائیں اور زور دیں، تو سیٹی کے طریقے سے جو آواز نکلے گی اس کا مخرج ہوگا سین، سین، ناس سین ہے۔ اسی طریقے سے سین کی بہت سی مثالیں آ جائیں گی۔ اور سواد کا مخرج کیا ہوگا؟ تجوید میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان کو گول کر لیجئے
تو سواد نکل جائے گا. یعنی اگر آپ سین کے طریقے سے زبان کو گول کریں گے اور اپنے دہن کے اندر ہوا کو بھر لیں گے تو سواد کی آواز نکل جائے گی. اور میں اس مخرج کو اور آسان کر دیتا ہوں بالکل. اگر کسی سے کچھ ادا نہ ہو رہا ہو تو نوکے زبان لیجئے اور جو سامنے والے دانت ہے اس کی جو جڑ ہے, جو نیچے کا حصہ ہے, اس سے لگائیے تو خود بخود منہ کے اندر جو ہے وہ ہوا بھر جائے گی اور سواد کا مخرج ادا ہو جائے گا. تو بالکل آسان ہے. تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ایسے ہی اللہ الصمد. تو سواد کے مخرج پر اور یرملون کے قاعدے پہ ہمیں بالخصوص جو ہے وہ توجہ دینی ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ قاعدہ یرملون جاری ہوتا ہے. تو خطاب کس سے ہے؟ صاحبان ایمان سے. ابھی میں آپ کو تجوید سے نکال کر جو ہے وہ فضائل کی وادیوں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے بعض مرتبہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جو خطاب کیا ہے وہ انسانوں سے کیا, یا ایھا الناس, اور کبھی پروردگار عالم نے خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے کیا, اور کہیں کہیں پر پروردگار عالم نے جو خطاب کیا ہے وہ صرف اور صرف صاحبان ایمان سے کیا. جیسے کہ آپ اس منزل پہ دیکھ لیجئے یا آپ روزے کی منزل میں دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, یعنی مطالبہ صاحبان ایمان سے ہے اور پریشان مسلمان ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ہیں. اور کمال یہ ہے کہ جن سے مطالبہ ہے وہ بہت زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے. اس سے بھی بڑی بات ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ اس کے اندر دلچسپی نہیں لے رہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, قوا انفسکم واہلیکم, اپنے آپ کو بھی بچاؤ نارے جہنم سے. یہ کمال نہیں ہے. اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچاؤ, بلکہ کیا فرمایا؟ واہلیکم, اپنے اہل کو بھی نارے جہنم سے بچاؤ. اپنی اولاد کو, اپنے اہل خانہ کو, اپنے قرابت داروں کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ صرف اس پہ راضی نہیں ہے کہ آپ تنہا جنت میں جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ کم سے کم آپ کی اولاد تو جنت میں چلی جائے. یعنی پروردگار عالم خود اس آیت کے اندر کتنا بڑا درس دے رہا ہے, ہم متوجہ نہیں ہیں. آپ یہ جو زحمتیں برداشت کر رہے ہیں, یہ جو آپ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں, یہ جو دنوں رات آپ تلاش رزق میں, بہت بڑی عبادت ہے یہ. اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی اولاد کے لیے آسانیاں فراہم کرنا بہت بڑی عبادت ہے. یہ نماز سے بڑی عبادت ہے, یہ روزے سے بڑی عبادت ہے, یہ حج سے بڑی عبادت ہے جو آپ اپنے اہل و عیال کے لیے صبح سے شام تک پسینہ بہاتے رہتے ہیں اور رزق کو فراہم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ چیزیں؟ تاکہ ہماری آنے والی نسل اور ہماری اولاد آرام سے رہے, اسے سکون میسر ہو جائے اور وہ آسان زندگی بسر کرے, دنیا میں کوئی پریشانی, کوئی آفت اس تک نہ پہنچے. تو عزیزان گرامی, ہم ان کا انتظام اس دنیا کے لیے تو کر رہے ہیں, لیکن قرآن جو حکم دے رہا ہے انہیں بچاؤ, اپنے آپ کو بھی اور اہل کو بھی نارے جہنم سے. تو عزیزان گرامی, ہمیں یہاں کی بھی تیاری کرنی ہے اپنی اولاد کے لیے اور وہاں کی بھی تیاری کرانی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور جس طریقے سے اولاد کے اوپر جو ہے نا وہ تمام حقوق ہیں والدین کے, اسی طریقے سے جو والدین کے حقوق ہیں نا وہ بھی تو ہے نا. تو اس میں سے سب سے بڑا حق یہی ہے والدین کا کہ وہ انہیں دینی تعلیم سے مزین کریں, ان کی تربیت اچھی کریں. والدین سے ایک ہی سوال ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ جب ہم نے دنیا میں تمہیں بھیجا اور ہم نے کائنات میں اتنی عظیم دولت سے تمہیں نوازا, عزیزان گرامی آپ محسوس کیجئے گا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ جانتے ہیں کہ کتنی عظیم دولت کا نام ہے اولاد کا ہونا. تو اتنی بڑی ہم نے تمہیں جو دولت دی اس کی تربیت صحیح طریقے سے کی یا نہیں کی؟ بھئی اگر آپ کوئی امانت میرے حوالے کریں تو جب آپ لینا چاہیں اس امانت کو تو آپ کہیں گے نا کہ آپ نے امانت صحیح طریقے سے رکھی ہے نہیں رکھی.
تو اللہ نے جو یہ نعمتیں ہمیں دی اور رحمت کی صورت میں ہمیں بیٹی دی، تو یہ نعمت اور رحمت بھی تو پروردگار عالم کی عطا کرتا ہے. تو جب وہ لے گا تو کیا نہیں سوال کرے گا کہ تم نے اسے رکھا کس طریقے سے؟ میں نے تو دنیا میں جب تمہارے حوالے کیا تھا تو معصوم بنا کر تمہاری گود میں بھیجا تھا. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى جب دنیا میں بھیجا تھا تو یہ بے عیب تھا، اس کے پاس گناہ نہیں تھے، اس کے پاس خطا نہیں تھی. لیکن جب یہ تمہارے پاس سے میرے پاس آ رہا ہے تو کتنا پاک و پاکیزہ ہے اس کا نفس. اس کی تیاری تم نے کیا کرائی ہے؟ تو اسی آیت کے اندر عزیزان گرامی پروردگار عالم نے عالم انسانیت کو متوجہ کیا، اے صاحبان ایمان تم بھی بچو اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ نارے جہنم سے، اس لیے کہ جہنم کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور ہم فخر کے ساتھ اسی لیے تو کہتے ہیں عزیزان گرامی یہ اہتمام کسی کے پاس نہیں ملے گا سوائے در حسین ابن علی کے علاوہ. یہ ہمارے پاس ہے کہ یہاں پہ بچے آتے ہیں اور ایسی تربیت پاتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے بڑے بڑے علماء ایسی تربیت نہیں پاتے. ان کے اٹھنے کا انداز دیکھیے، ان کے بیٹھنے کا انداز دیکھیے، ان کی عبادت کا انداز دیکھیے، ان کے نفوس کو دیکھیے، ان کے دلوں کو دیکھیے. عزیزان گرامی ان کے اندر تبدیلی پائی جاتی ہے، ان کے اندر تبدیلی پائی جاتی ہے. اور یہ تو ایسی صورت میں تبدیلی ممکن ہے عزیزان گرامی، ابھی ہم اس دریا کے رنگ میں رنگے نہیں ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی عظیم بارگاہ میں، بھئی پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہم نے یا حسین کیا، ہم نے گریہ کیا، ہم نے ماتم کیا، ہم نے سینہ زنی کی. بے شک اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ باہر جانے کے بعد اب ہم کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ فرش اعضاء سے اٹھنے کے بعد کہیں ہم غیبت تو نہیں کر رہے ہیں؟ فرش اعضاء سے اٹھنے کے بعد کہیں امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں؟ فرش اعضاء سے اٹھنے کے بعد ہم کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اگر کچھ ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دریا کے قریب تو آئے اور ہم نے اس سے استفادہ بھی کیا، لیکن اس دریا کے رنگ میں رنگے نہیں. توجہ رکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس دریا کے رنگ میں رنگے نہیں. عزیزان گرامی میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، ایک قطرہ آسمان کی بلندی سے چلا، وہ زمین پہ آ کے گرا، آپ بتائیے کہ وہ فنا ہو گیا بچ گیا؟ آپ کہیں گے کہ مولانا وہ فنا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مٹی پہ گرا، خشک تھی، اپنے سینے میں لیا اور اسے ختم کر دیا. قطرے کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں گرا، لمحے بھر میں غائب ہو گیا، نہ نشان باقی نہ نام باقی. لیکن اگر وہی قطرہ آسمان کی بلندیوں سے چلے اور دریا اور سمندر میں آ کے گر جائے، کہا کہ یہ ہے قطرے کی بقا. بس پوری دنیا کے یہاں فنا اسی لیے ہے کہ وہ قطرہ دریا میں آگے ضم نہیں ہوتا. لیکن کیا کہنے جس کے پاس ایک ایک نہیں بلکہ 14 دریا موجود ہو. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو پوری دنیا کے یہاں فنا ہے اور اس در پہ آنے والوں کے لیے بقا ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ سب سے بڑی دلیل بنی ہوئی ہے. اس مجمع کو فنا نہیں ہے، لیکن کیا ہم اس طریقے سے اس دریا کے رنگ میں رنگے ہیں جیسے رنگنا چاہیے؟ تو جس قطرہ جس دریا میں گرے گا ایسے ہی رنگ اختیار کر لے گا. توجہ رکھیے گا، جس دریا میں گرے گا قطرہ اسی رنگ کو اختیار کر لے گا. بس توجہ رکھیے، 2 طریقے کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ جو دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، لیکن دریا کے رنگ میں رنگے نہیں ہیں. بھئی فائدہ تو ہوا نا، جان بچ گئی، حیات مل گئی، ذائقہ بھی محسوس کیا، اور پھر اس پانی کی تعریف بھی کرتے جا رہے ہیں.
شکر الہی بھی کرتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی رنگ میں رنگے نہیں ہیں۔ اگر رنگ میں رنگے گئے ہوتے تو جو مزاج دریا کا تھا وہ مزاج تمہارا بن گیا ہوتا۔ توجہ رکھیے گا بھائی، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے مولانا ہم نے عبادتیں بہت کی، ہر جگہ پہ گئے، لیکن کبھی کبھی ہم گناہ کر بیٹھتے۔ ہم نے کہا کہ غلطی تمہاری نہیں ہے، اس لیے کہ مکمل طریقے سے اس رنگ میں نہیں رنگے گئے جس میں رنگنا چاہیے تھا۔ ارے جس نے اس دریا میں غوطہ لگایا اور اس رنگ میں رنگ گیا، کوئی سلمان بنا، کوئی بوزر بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی حبیب بنا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور جب اس دریا کے رنگ میں وہ رنگ جاتا ہے وہ دریا نہیں ہوتا، حقیقت اور ہوتی ہے لیکن اثرات اس میں آ جاتے ہیں۔ بوزر کون سے درجے پر فائز؟ 9ویں درجے پر۔ سلمان 10ویں درجے پر فائز۔ دونوں ولایت کے دریا میں رنگے ہوئے ہیں، لیکن ایک درجے کا فرق۔ کتنا بڑا فرق! بوزر ہے، سلمان ہے۔ آپ کے یہاں پہ بھی بچپن میں، کالج لائف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوست جمع ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ کھانا بنا دیتے ہیں۔ ابھی بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست جمع ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، اور اس زمانے میں تو لکڑیاں ہوتی تھی اور اس زمانے میں تو سلنڈر ہیں گے، تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی ایندھن ختم ہو جاتا ہے، اب ایندھن کا انتظار ہوتا ہے۔ بوزر اور سلمان مشترکہ ڈش بنا رہے تھے، تیاریاں چل رہی تھی۔ بوزر نے سلمان سے کہا، سلمان، کہا کہ بوزر کیا مسئلہ ہے؟ بوزر نے کہا، سلمان ایندھن ختم ہو گیا ہے۔ کہا کہ فکر کیوں کرتے ہو، آپ کو روشن کر دو۔ بوزر کہتے ہیں، سلمان لکڑیاں تو دور سے دور تک نہیں ہیں۔ سلمان نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بوزر، جو چیز تمہیں ڈالنی ہے وہ اس میں ڈال دو۔ کہا کہ سلمان میں کہہ رہا ہوں ایندھن کے لیے لکڑیاں نہیں ہے، آگ کیسے روشن ہوگی، ایندھن کیسے روشن ہوگا؟ سلمان آگے بڑھے اور پتھر کو اٹھایا اور چولہے کے حوالے کر دیا، آگ روشن ہو گئی۔ بوزر نے کہا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے اسی آیت کی جز کی تلاوت کی ہے نا، اسی لیے زحمت دے رہا ہوں۔ کہا کہ بوزر تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر ایندھن ہے، اگر کوئی ان کے رنگ میں رنگ جائے۔ ابھی تو یہ چل رہا تھا، وہ ڈش بننی تیار ہوئی اور جیسے ہی وہ پکنے لگی عزیزان گرامی، تو ایک مرتبہ بوزر کہتے ہیں، سلمان کوئی چمچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج کل کے چمچے نہیں عزیزان گرامی، ہے نا؟ کیا وہ کوئی چمچہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے تیار کیا جا سکے؟ تو سلمان نے کچھ جواب نہیں دیا، ہاتھ کو آگے بڑھایا اور ہاتھ کو چلانا شروع کیا۔ ہاتھ کو باہر نکالا تو بالکل محفوظ۔ اب ابوذر اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے رہے، اپنی جگہ سے اٹھے، خدمت پیغمبر میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ آج تو بڑی عجیب کرامتیں دیکھی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ سلمان نے پتھر کو اٹھایا، چولہے میں ڈالا تو پتھر روشن ہو گیا۔ جو چیز بن رہی تھی اپنے ہاتھ کو کشکو، اپنے ہاتھ کو چمچہ بنایا تو وہ چمچہ بن گیا، ہاتھ نہیں جلا۔ تو یا رسول اللہ آخر ایسی کرامتیں سلمان سے کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا، ابوذر کیا تم نے نہیں سنا، من اطاع علیا اطاعہ کلہ، اگر کوئی علی کی اطاعت کرے تو ہر شے اس کی اطاعت کرنے لگتی ہے۔ یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی اب دیکھنا پڑے گا کہ رنگ
ایسا ہے اگر آپ کسی کپڑے کو رنگنا چاہیں تو اگر ہرا بنانا چاہتے ہیں تو ہرا رنگ میں رنگنا پڑے گا، اگر آپ یلو بنانا چاہتے ہیں تو یلو رنگ میں رنگنا پڑے گا. لیکن کیا کہنے علی کے چاہنے والوں کے کیسے کیسے رنگ ہیں. اگر کوئی رحمتوں کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو رسول کی خدمت میں آ جائے، اگر کوئی شجاعت کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو علی کی خدمت میں آ جائے، اگر کوئی حسن کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو حسن کی سیرت کو اپنا لے، اگر کوئی عصمت کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو شہزادی کی چادر کے سائے میں آ جائے، اگر کوئی صبر کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو حسین کے در سے وابستہ ہو جائے، اگر کوئی عبادت کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو زین العابدین کے راستے کو اختیار کر لے، اگر کوئی علم کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو باقر کی غلامی کو اختیار کر لے، اگر کوئی صداقت کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو جعفر صادق کی نالین کو اپنے سر کا تاج بنا لے، اگر کوئی رضا الہی کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو موسی کاظم سے توسل اختیار کرے، اگر کوئی رضا الہی کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو علی رضا کی سیرت پر عمل کرے، اگر کوئی تقوی کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو محمد تقی کی سیرت پر عمل کرے، اگر کوئی پاکیزگی کے دریا میں غوطہ-زن ہونا چاہتا ہے تو علی نقی کی غلامی کو اختیار کرے، اور اگر کوئی حسن ظاہری اور باطنی چاہتا ہے تو حسن عسکری کی اس بزم میں آ جائے، اور اگر کوئی باقی رہنا چاہتا ہے تو قائم کے دامن کو تھام لے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس لیے کہ ہستیاں ہی ایسی ہے عزیزان گرامی، اللہ نے کیسے کیسی نورانی شخصیتیں ہمارے حوالے کی ہے، برنگ اپنے اوپر تالی کرنے کی دیر ہے. اگر کوئی ان کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا رنگ بدلنے لگتا ہے. بادشاہ وقت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی 28 سال کا گلسین ہے عزیزان گرامی، اور 28 سال کے سن کے اندر بھی آپ کے 40,000 شاگرد، اکثر زندگی قید خانے میں، اور کتنا تاریخ قید خانہ، کتنا ہولناک قید خانہ. عزیزان گرامی اس پریشانی کے دور کے اندر جو 40,000 شاگرد بنا دے اسے حسن عسکری کہتے ہیں. 40,000 شاگرد رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، کیا کہنے اس ہستی کے. اور بادشاہ وقت نے پہرا سخت بٹھایا اور کہا ہے کہ دیکھو کوئی رعایت نہ کرنا. ایک غلام آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے بادشاہ وقت سختی زیادہ کیوں نہیں کر رہے ہو حسن عسکری. اللہ اکبر. تو ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے کہ جن کو معین کیا تھا نا وہ سب سے بڑے جلاد تھے، انہیں بلایا، کہا کہ تم سختی کیوں نہیں کر رہے ہو. کہا کہ ان کی زبانی سن لو. کہا کہ ہم اس کے اوپر کیسے سختی کریں جس کو ہم نے دن بھر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، رات بھر سجدے کرتے ہوئے دیکھا. تو ان کا جو شعائع ہے نا عزیزان گرامی وہ پڑھو. انسان بس ان کی صحبت میں آ کے تو دیکھے، رنگ عزیزان گرامی وہ چڑھنے لگتا ہے انسان کے اوپر. بادشاہ وقت ہے بدل دیا ہے، اس سے بڑا سختی کرنے والا ہے. دشمن اہل بیت، اتنا بڑا دشمن اہل بیت، نہ مولا کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، نہ پانی کے لیے پینے کے لیے دے رہا ہے. اور تاریخ بیان کرتی ہے عزیزان گرامی اتنا بڑا ظلم یہ ملعون کر رہا تھا میرے مولا پر کہ مولا نے ایک عرصے تک نماز تیمم کے ذریعے پڑھی، پانی نہیں میسر ہوتا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کو. تو زوجہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ تو پکا جہنمی ہے. اپنے شوہر سے کہتے اتنی عظیم شخصیت کو تو اذیتیں دے رہا ہے جس کا پورا وقت عبادت خدا بندی میں گزرتا. کہا کہ ٹھیک ہے آج میں نجات دے دیتا ہوں، پر ایسی نجات دوں گا کہ پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. کہا کہ جو شیر ہیں ان کے سامنے میں مولا کو پیش کر دوں. تو جو بھوکے شیر تھے ان کے سامنے مولا کو لے جایا گیا. تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ تمام کے تمام شیروں نے دیکھا، اس سب نے مولا کے قدموں پہ آ کے سر کو رکھ دیا، اور پھر انہوں نے طواف کیا، اور پھر وہ جس کے اشارے پر شیر چلتے تھے اسی کو جا کے نقصان پہنچا. امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی عزیزان گرامی
عام حالات کی زندگی نہیں ہے. جو امام 28 سال کے سن میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا, اور اتنی بڑی خدمات کہ اتنے شاگرد کسی کے نہیں ہوئے جتنے امام حسن عسکری علیہ السلام. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, بس میں نے اپنے موضوع کو سمیٹ لیا. اگر کیونکہ آخری پرسہ ہے اور آخری دن ہے, اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا میں وقت بڑھا دیتا ہوں, اور اگر آپ کہیں تو بس یہیں سے رکیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا علی. کائنات حسن میں صرف 2 حسن ہیں. ایک پہلا حسن حسن مجتبیٰ, ایک دوسرا حسن حسن عسکری. لفظوں کو بدلو, حسن کی ابتدا کو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے, حسن کے معراج کو حسن عسکری کہا جاتا ہے. حسن عسکری, عسکر کہتے ہیں لشکر کو. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, اگر مفہوم آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو میرے حق میں دعائیں کر دیجیے گا. عسکر کہتے ہیں لشکر کو. عسکری کسی کا لقب نہیں ہے آپ کے علاوہ. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ وقت نے 90,000 کا لشکر دکھایا مولا کو, جو ترکوں کا لشکر بلایا تھا. مولا نے فرمایا کہ اپنا لشکر دکھا چکا, اب میں اپنا لشکر دکھاؤں, ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. تعداد معین نہیں ہے, لاکھوں کی تعداد میں فرشتے تھے جو آسمان سے زمین تک پھیلے ہوئے تھے. میں کہوں گا بادشاہ تیرے نصرت کرنے والے صرف زمین پر ہے, لیکن امامت اسے کہتے ہیں جس کی نصرت کرنے والے آسمان سے آ جاتے ہیں. بس 2 ہی جگہ پر ملائکہ ظاہر ہوئے نصرت کے لیے, یا تو دور رسول میں ملائکہ آئے یا کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے آئے اور آقا نے فرمایا مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے, یا پھر یہاں پر مولا نے دکھایا تو بتایا کہ جو معجزات نبی کے پاس ہوتے ہیں وہی معجزات امامت کے بھی پاس ہوتے ہیں. بھی توجہ رکھیے گا, آپ کو کیا کہا گیا؟ حسن. جو لشکروں کا مالک ہو اسے حسن عسکری کہتے ہیں. کربلا میں کتنا لشکر تھا؟ 9 لاکھ کا. نماز شب میں کسے مانگا؟ میں بتا رہا تھا نا کہ ایک تحفہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں, شاید دعا میں یاد رکھیں آپ زندگی بھر. لشکر 9 لاکھ کا. نماز شب کی دعا مولا کائنات کی. مولا نے کیوں نہیں مانگا کہ 9 لاکھ کے لشکر میں پروردگار تو 10 لاکھ کا لشکر بھیج دے؟ 9 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں مولا علی کربلا کے لیے عباس کو مانتے رہے. تو حضرت عباس کی کم سے کم شجاعت یہ ہے کہ جو 9 لاکھ کے لشکر کو اپنے ہاتھ اور آنکھوں کے اشارے پر روک لے اسے عباس کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, اس گھرانے میں 2 کی شجاعت بہت عام. ایک عباس جو 9 لاکھ کے لشکر پر تنہا باری ہے, ایک حسن عسکری جس نے بتایا کہ دیکھو لاکھوں فرشتے میرے تابع و فرما بردار ہیں, لیکن حسن عسکری کے اندر وہی شجاعت ہے جو علی کے بازوؤں میں تھی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل اور عزیزان گرامی, اور جو مشہور واقعہ آپ سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے ایک گھوڑا خریدا ہے بہت قیمتی. اس کی قیمت سب سے مہنگا گھوڑا. اور بادشاہ وقت سوار ہونے کے لیے گیا, لیکن فوراً زمین پہ آ گیا. وزیر آگے بڑھا, لیکن گھوڑے نے سواری تو جو قابو میں نہیں آتے ہیں نا گھوڑے, تو ان کے لیے مخصوص افراد ہوتے ہیں قابو میں لانے کے لیے. تو پورے عرب سے اکٹھا کیا ان افراد کو کہ جو اسے قابو میں لائے گا ہم اسے خاص انعام دیں گے. ایک ملعون دربار میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ بادشاہ وقت یہ بہترین وقت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید سے بلا لیا جائے, اس لیے کہ ان کی پوری زندگی قید خانے میں گزری ہے, گھڑ سواری کبھی کی نہیں ہے, تو دونوں صورتوں میں ہمیں فائدہ ہے. اگر گھوڑے نے سواری دے دی تو ہماری سواری کامیاب ہو جائے گی, اور اگر سواری نہیں دی تو بار بار زمین پر لائے گا اور مولا کو اس دنیا سے رخصت کر دے گا. امام علیہ السلام تشریف لائے,
گھوڑے نے مولا کے چہرے انور کو دیکھا اور خم ہو گیا. مولا سوار ہوئے اور کئی راؤنڈ عزیزان گرامی مولا نے سواری کی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے بہتر تو کوئی سوار ہو ہی نہیں سکتا. ارے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کا پوتا ہے نا، اس کا لال ہے نا، اس کی نسل سے ہے نا کہ جو دوش نبوت کا سوار ہے. اس سے بہتر سواری کون کر سکتا ہے؟ اور لفظوں کو بدلوں، یعنی جانور بھی جانتے ہیں کہ میری پشت پہ بیٹھنے کا حق کس کو ہے. اور لفظوں کو بدلوں، جو اچھی نسل کے جانور بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی امامت کا احترام کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو گئے. اور بڑا مشہور واقعہ، بس میں نے یہاں سے اپنے موضوع کو سمیٹ لیا ہے. وہ جب قید پڑھ رہا تھا اور ایک مسلمانوں نے نماز استسقا پڑھی 3 دن تک اور بارش نہیں ہوئی، تو ایک پادری آیا، اس نے دستے دعا کو بلند کیا، بارش ہوئی. دوسرے روز بھی، تیسرے روز بھی. اب جیسے ہی تیسرے روز آیا، آدھے مسلمانوں کا عقیدہ بدل گیا. اگر علی والے ہوتے تو عقیدہ نہ بدلتا ہے نا. تو ان کا تو نہ جانے کس کس کو دیکھ کے عقیدہ بدل جاتا. فلاں چیز کو دیکھا عقیدہ بدل گیا، فلاں چیز کو دیکھا عقیدہ بدل گیا. لیکن کیا کہنے ان کے عزیزان گرامی، مولا کے چاہنے والوں کے سامنے کوئی کتنا بھی جھوٹ پھیلاتا رہے، ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. آ گیا بادشاہ وقت امامت کی چوکھٹ پر، کہا کہ مولا عزت بچا لیجئے، آپ کے جد کے اسلام کو بڑا خطرہ ہے. جب بھی اسلام پہ کوئی حرف آیا ہے تو امامت نے بڑھ کے سہارا دیا. تو امامت آگے بڑھی اور دیکھا کہ وہ راہب بیٹھا ہوا ہے. مولا نے فرمایا کہ جو اس کے ہاتھوں میں چیز ہے اسے آگے بڑھ کے لے لیا جائے. وہ چیز لے لی گئی، مولا کے پاس آئے. مولا نے فرمایا کہ اب دعا کر. اب جو بادل آ رہے تھے وہ واپس آنے لگے. امام نے اس چیز کو لیا، ایک کپڑے میں لپیٹا اور دفنا دیا. اور مولا نے فرمایا کہ اب دیکھو بارش کیسے ہوتی. مولا نے دستے دعا کو بلند کیا، بادل آنے لگے، تکبیریں بلند ہونے لگی. میرے مولا نے فرمایا کہ صبر کرو، ابھی یہ بادل یہی نہیں برسے گا، یہ یمن میں جا کے برسے گا، یہ فلاں جگہ جا کے برسے گا. ایک ایک بادل کی ٹکڑی آتی رہی. مولا بتاتے رہے کہ یہ فلاں جگہ برسے گا، یہ فلاں جگہ برسے گا. اور جب وہ ابر کا سایہ آیا جسے اسی سے زمین پر برسنا تھا، تو مولا نے فرمایا کہ یہ یہاں پہ برسے گا. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، وہ وہیں پہ برسا. اس لیے کہ عزیزان گرامی، ان کے گھر کا ہر فرد وہ ہے کہ جو علم سے آراستہ ہے، علم الہی اپنے پاس رکھتا ہے. ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو کس کے پاس علم ہوگا. بادشاہ آگے بڑھا، پڑھنے کے بعد کہا مولا یہ تو بتا دیجئے آخر اس کی دعا کیوں قبول ہو رہی تھی. مولا نے فرمایا کہ ایک وادی سے گزر رہا تھا، ایک نبی کی جسم کی ایک ہڈی تھی جو اس کے ہاتھ لگ گئی. اور نبی کے جسم کی ہڈی جب زیر آسمان آتی ہے تو باران رحمت کا نزول ہونے لگتا ہے. تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا جو لوگ کہتے ہیں نبی چلے گئے تو چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی کی ہڈی نے بتا دیا نا، نبی دنیا میں رہے تب بھی مفید ہے، نبی دنیا سے چلا جائے تب بھی فائدہ مند ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. عزیزان گرامی، یہ آخری جملہ اور مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں. میں کہوں گا مولا آپ نے ہڈی کو بلند کیوں نہیں کیا؟ عجب نہیں کہ مولا کی آواز آ جائے. دنیا اور ہے، ہم اہل بیت اور ہیں. دنیا وہ ہے جو نبوت کو وسیلہ بناتی ہے، نبوت وہ ہے جو ولایت کو وسیلہ بناتی ہے. اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو دنیا دیکھ لے، میرا بیٹا نماز پڑھا رہا ہوگا، نبوت نماز پڑھ رہی ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کی زندگی بڑی دشواریوں میں گزری ہے. آپ پر بھی اسی طریقے سے ظلم کیے گئے جس طریقے سے آپ کے آباء و اجداد پر ظلم کیے گئے. آج امام زمانہ بھی نوحہ گناہ ہے. عزیزان گرامی، دو مصیبتیں ہیں
ایک تو ایام اعزا رخصت ہو رہے ہیں، ایک امام حسن میں عسکری علیہ السلام کی رخصتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، عشرہ محرم گزر گیا، ہم نے سوچا کہ ہم گریہ کریں گے۔ عشرہ زینبیہ بھی گزر گیا، محرم اور سفر کا مہینہ گزر گیا، 8 ربیع الاول کی شب آ گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، کل شب عید ہو جائے گی، یا آخری پرسے کی شب ہے۔ ہاں چلیے مل کے حسین کو الوداع تو کہہ دیں۔ اے حسین الوداع، اے شہزادی الوداع، اگر ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا، آپ کے لال پہ دل بھر کر رو نہ سکے۔ ہم سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو شہزادی تو ہمیں معاف کر دینا، جو رونے کا حق تھا وہ ادا نہ کر سکے۔ اے مظلوم کربلا، جس طریقے سے آپ پر رونے کا حق تھا وہ ادا نہ کیا، ارے ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہمارا مہمان ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ دوبارہ غم منائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، آئیے چلیے امام زمانہ کو پرسا دے۔ ارے امام زمانہ کو کس کس کا پرسا دیا جائے؟ آیا کربلا والوں کا پرسا دیا جائے یا امام حسن عسکری کی شہادت کا پرسا دیا جائے؟ ارے میرا مولا آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ارے آج کی تاریخ، ارے قیامت کی تاریخ ہے، ارے میرے زمانے کا امام، ارے آج کی تاریخ میں یتیم۔ اللہ اللہ، ارے جب آج کی شب آئی نا، امام حسن عسکری نے پانی کو منگایا، ارے پانی پینا چاہتے لیکن پانی نہ پی سکے، پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا۔ ارے آج کی شب آ گئی، جیسے جیسے تاریخیں بڑھی ایسے ایسے مصیبت میں اضافہ ہوا۔ ارے جتنے دن گزرے ارے میرا مولا اتنا تڑپا۔ اللہ اکبر، میں ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا، اے میرا غلام، ارے میرے 5 سال کا ایک بیٹا پاس والے حجرے میں ہے، اس کو بلاؤ۔ امام مہدی کو بلایا، ارے کمسن شہزادہ قریب آیا، اے میرے لال ذرا اپنے ہاتھ سے مجھے پانی تو پلا دو۔ امام زمانہ نے اپنے بابا کو پانی پلایا۔ ارے میں کہوں گا مولا، ارے بڑے خوش نصیب، بابا نے پانی مانگا، آپ نے پانی دے دیا، لیکن آئے کربلا کا میدان، ارے حسین کا سوکھا گلا، شبر کا کند خنجر۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ارے پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی، ارے وہ وقت بھی آیا جب امام حسن عسکری اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ارے گھر کی بیٹیاں بیٹے قریب آئے، بہن قریب آئی۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا مولا، ارے بڑے خوش نصیب ہیں، وقت آخر بیٹا قریب، لیکن آئے مظلوم کربلا۔ اللہ اللہ، ارے مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے، امام زمانہ نے غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا، اور جب غسل و کفن دے چکے، نماز جنازہ کا وقت آیا نا، روایت سناؤں نا آپ کو عزیزان گرامی، کسی بھی معصوم کے جنازے میں اتنے لوگ شریک نہیں ہوئے جتنے امام حسن عسکری کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی۔ میں کہوں گا امام زمانہ، ارے آپ کے بابا کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد، لیکن آئے آپ کے جد حسین، کربلا کی جلتی ہوئی زمین، حسین کا لاش
ایک احساس کرا دینا چاہتا ہوں، جتنا گریہ کرنا چاہتے ہیں گریہ کر لیجئے۔ ارے یہ ایام عزا کی آخری شب ہے، شہزادی ہمارے اور آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ میرے حق میں بھی دعا کرنا عزیزان گرامی، ارے شہزادی ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ اے شہزادی ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہم حق عزا ادا نہ کر سکے، ہم حق گریہ ادا نہ کر سکے، ہم حق ماتم ادا نہ کر سکے، ہم حق مجلس ادا نہ کر سکے، ہم حق خدمت ادا نہ کر سکے، لیکن امام زین العابدین اور امام زمانہ ایک چیز کو یاد کر کر آج بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ معلوم ہے وہ کون سا منظر ہے؟ آپ توجہ فرمائیے گا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بھوپیاں یہاں پہ ہوں گی، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا، سب پردے میں آتی ہے، پردے میں آتی ہے نا سب، لیکن میری کسی بہن سے یہ کہو کہ میری بہن ذرا یہاں پر اس عالم کو بوسہ دے کے تو چلے جاؤ، تو میری بہن یہ کہے گی مولانا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، ہم پردوں میں نہیں آ سکتے، لیکن آئے علی کی شریف بیٹی زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ارے یہ ایسی مصیبت ہے، میرا چوتھا امام بھی خون کے آنسو روتا رہا، میرے زمانے کا امام بھی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ارے کس کس مصیبت کو یاد کر کے ارے میرے مولا خون کے آنسو بہائے۔ کبھی اکبر کی شہادت کو یاد کرتے ہوں گے، کبھی علی اصغر کی شہادت کو، کبھی اونو محمد کو ماتم کرتے ہوں گے، کبھی عباس دلاور کی شہادت کو یاد کر کے، ارے کبھی آقا حسین کو یاد کر کر کے آنسو بہاتے ہوں گے، اور کبھی شام غریب آ کے اس منظر کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہوں گے۔ ارے جس میں خیام جلا دیے گئے، سروں سے ردائیں چھین لی گئی، سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے۔